السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ معزز مصلیان اعظام، سامعین کرام، رمضان المبارک کا یعنی رمضان المبارک کے آغاز سے اب تک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے، مبارک گھڑیوں سے فیضیاب ہونے، بابرکت ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہوا اور یہ ہے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ تکمیل روزوں کی بھی سعادت نصیب فرمائی۔ اب اس میں دوسرے جمعے میں اب چونکہ پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرے عشرے کا آغاز ہوئے بھی تقریباً 2 روزے گزر گئے، آج تیسرا روزہ ہے۔ تو رمضان المبارک میں جہاں بہت سارے بنیادی کام ہوتے ہیں جن پر بات ہو چکی ہے کہ کیا رمضان کی فضیلت ہے، کیا اس میں کرنے کے کام ہیں، کن کاموں سے بچنا چاہیے، کیا چیزیں روزے پر اثر ڈالتی ہیں، کیا چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو ختم کر دیتی ہیں، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے اور کن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے فرمان خدا، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے سلسلے میں کیا ہے، صحابہ کا معمول کیا رہا ہے، آپ کی فیملی کے اندرونی حالات رمضان میں کیا رہتے تھے، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ اب رمضان المبارک میں ایک بہت بڑا موضوع، بہت بڑی ثواب کی چیز، بہت بڑی خیرات کرنے کی جو چیز ہے وہ ہے صدقہ۔ اسی کو خیرات بھی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کی جہاں بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کلام پاک میں صراحت کے ساتھ، ورنہ تو کلام پاک میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو مذکور ہی نہیں ہیں، سرے سے ہی مذکور نہیں ہیں، لیکن صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جو فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، پھر بھی قرآن میں جگہ جگہ پر مذکور ہے۔ اب آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ کتنا اہم یہ کام ہوگا کہ فرض اور واجب نہ ہونے کے باوجود بھی کلام پاک میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی قرآن کی آیت پیش کی گئی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس پر نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لہم اجرہم عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور روز محشر ان کی یہ حالت ہوگی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ہوم ورک آپ کو کر کے ہی لانا ہے، اگر کر کے نہیں لائے تو ایسی پنشمنٹ ملے گی کہ ہمیشہ یاد رکھو گے۔ اب 20 اسٹوڈنٹ میں سے 15 کر کے نہیں لائے اور 5 نے مکمل کی، اچھی طرح سے کی۔ اب ٹیچر آنے والے ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، اب ان 15 کا چہرہ دیکھنے کے قابل رہتا ہے، ان پر ڈر رہتا ہے، خوف سوار رہتا ہے کہ جو کام ہمارے سپرد کیا گیا تھا وہ کیا نہیں، اور وہ جو 5 ہوتے ہیں وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں،
اور فرینڈ شپ بڑھاتے ہیں، فرینڈلی باتیں کرتے ہیں، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے کہ استاذ آئیں گے، ٹیچر آئیں گے کیا کہیں گے، اور نہ ان کو کسی طرح کا غم ہوتا ہے کہ کاش اگر ہم کر لیتے تو یہ ہو جاتا، وہ تو کر چکے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے وہ لوگ جو فرمان خدا کو دنیا ہی میں عمل میں لے آتے ہیں، تو روز محشر وہ اسی طرح سے غموں سے بری ہوں گے، ٹینشن سے بری ہوں گے، اور جتنی بھی طرح کے ہموم، عربی میں ایک لفظ آتا ہے ہموم جو ٹینشن کے معنی میں آتا ہے، ان تمام ہموم سے وہ بری ہوں گے۔ تو صدقے کی اتنی بڑی فضیلت کہ واجب بھی نہیں، فرض بھی نہیں، پھر بھی کلام پاک میں جگہ جگہ پر مذکور، جبکہ بہت سی واجبات ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، حدیث سے ثابت ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے فرائض ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، لیکن کلام پاک کا اہمیت کو بیان کرنے کا انداز دیکھیے، جگہ جگہ پر سب سے پہلی سورت کا سب سے پہلا صفحہ، سب سے پہلا، اسی میں فوراً مؤمنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے خرچ کرنے کی بھی وہاں پر تاکید اشارتاً کی۔ الذین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہم نے شاید آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، آج سنیے۔ اس آیت میں اصل پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ متقی لوگ نماز پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں اور بن دے کے ایمان بھی لاتے ہیں تو پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت پر ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد صدقے کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو نمازی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایسا نرم بنا دیتے ہیں، ایسا مشفق بنا دیتے ہیں کہ وہ غرباء پر خود بخود خرچ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان کا ایک عمل، نماز پڑھنا تو بدنی عبادت ہو گئی، اور مالی عبادت میں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور بھی کلام پاک کی ڈھیروں آیات، سورہ بقرہ میں بھی بہت ساری آیات ہیں، آل عمران میں بھی ہے، نساء میں بھی ہے، اسی طریقے سے پھر 15 پاروں کے بعد کی جو سورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ان میں بھی ہے، اور ہمیشہ سے اس کی ضرورت رہی ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام جو نفلی کام ہوتا ہے، اگر اس کی ضرورت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس نفلی کام کا ثواب فرض سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، صدقہ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن آس پاس کے علاقے میں ایسی غربت چھا گئی اور ایسی بھوک مری آ گئی کہ پھر آپ سجدے کرتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اگر مدد کر سکتے ہیں، مدد نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کی تب تک عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی حیثیت کے مطابق وہاں جا کر ان کی مدد نہ کر دیں۔ تو جو رفاہ عام سے متعلق کام ہوتے ہیں ان کا ثواب بسا اوقات اور ان کی اہمیت بسا اوقات فرض سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہی مطلب ہے صدقہ کرنے کا۔ اب اصل بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ جب صدقے کا اتنا بڑا ثواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں کتابوں میں، تو پھر ماہ رمضان المبارک جس میں ابھی ہم سانسیں لے رہے ہیں، جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس ماہ مبارک میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہوگی؟ اور خرچ کرنے کی فضیلت کی ایک طرف بات ہے، ان لوگوں پر خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہوگی جو حقدار ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ جن کو ضرورت زیادہ ہونے لگتی ہے ان کی مدد کرنا فرض سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، ثواب کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں گے، حج کو چھوڑ دیں گے، صرف مدد کرنے لگیں گے، یہ اسپیسیفک سچویشن میں ایسا ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں بھی اگر ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کی جائے تو کتنی
عظیم الشان عبادت آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اس کی نیکیاں اور اس کا اجر شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک کی جیسے ہی گھڑیاں شروع ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کا جہاں پر انسان کے دماغ میں تصور آتا ہے کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے، یہ پرسنلی عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جن کا کریڈٹ صرف آپ کو جاتا ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو مصلیان آپ کو مارنے نہیں آئیں گے، آپ اگر نہیں کریں گے تو لوگ آپ کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، مسجد کی کمیٹی سے اعلان نہیں ہوگا کہ فلاں شخص نماز کو نہیں آیا اس کا بائیکاٹ کرو۔ یہ آپ کی پرسنل عبادت ہے، نجی، جس کو نجی زندگی بولتے ہیں، آپ کی پرسنل لائف ہے۔ آپ کرتے ہیں تو اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی بندہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن صدقہ جب آپ دینے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، تبھی سے آپ کے اکاؤنٹ میں اجر ڈلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک دیا نہیں، جس کو ضرورت تھی اس کے ہاتھ میں پہنچا نہیں، ضرورت مندوں نے ابھی تک اس کو استعمال بھی نہیں کیا، آپ نے پختہ ارادہ کیا اور پاکٹ میں لے کر باہر نکلے خرچ کرنے کی نیت سے، اسی وقت سے اجر شروع ہو جاتا ہے آپ کو۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے صدقہ کرنے کی، اگرچہ یہ نفل ہے، اگرچہ یہ واجب نہیں ہے، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن جس اہمیت کے ساتھ اس کو کلام پاک میں اور شریعت مطہرہ میں بیان کیا گیا ہے، اور جس طرح سے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں تواتر کے ساتھ اس کی فضیلت چلی آئی ہے، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے فرض اور واجب تو نہیں، لیکن اس کا ثواب کسی فرض اور واجب سے کم بھی نہیں۔ تو یہ صدقہ کرنے کی فضیلت ہے، وہ صدقہ جو انسان پر ضروری نہیں، لازم نہیں، کرے تو ثواب ملے گا، نہیں کرتا ہے تو کنجوس کہلائے گا، لیکن فرض اور واجب کو چھوڑنے کے جیسا گناہ نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری عبادت صدقے ہی کی ایک قسم وہ ہے جو انسان پر لازم ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، اور اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی بھی اتنی ہی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس بتیرا مال ہے، میرے گھر والوں کے پاس بھی بہت مال ہے، بس بتائیے صرف مجھے یہ بات کہ میں اس کو خرچ کیسے کروں، کہاں سے شروع کروں۔ حضور نے وہی بات پکڑ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت مال ہے، جی الحمدللہ، زکوٰۃ نکال دی۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے زکوٰۃ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کہ سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرو، اس کے بعد تمہاری رہنمائی کی جائے گی کہ کس پر کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے اور کب خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہونے والا یہ حکم ہے، اس کو پورا کرو، بندوں کو جو ان کا حق ہے وہ ادا کرو، اس کے بعد تمہارے قرابت، اس کے بعد تمہارے والدین، اس کے بعد تمہارے رشتہ داروں کے اوپر تمہاری مال میں سے جو حق لازم ہوتا ہے اس پر رہنمائی کی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی شریعت بڑی حساس ہے۔ پورے سال میں صرف ایک بار، اور وہ بھی ضرورت سے زائد مال پر، اور وہ بھی عاقل بالغ آدمی پر، اور وہ بھی حوائج اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں ان پر، اور وہ بھی صرف 2.5% واجب اور ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی ہمیں موت آتی ہے، ہم تعویل کر کے ادھر ادھر سے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کم سے کم ادا کرنا پڑے، کوئی ایسا فتویٰ مل جائے جس سے 2% ادا کرنا پڑے۔ تو شریعت کا جو حکم ہے اسے چھیڑ چھاڑ جب ہم کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آنا بند ہو جائیں گی۔ اس 2.5% کو جس کو آپ نکالتے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں، اس کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ 100% جو ابھی آ رہا ہے وہ بند ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، پچھلے رمضان میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو ہماری دنیا میں جتنی بھی ضرورتیں ہیں، ضرورتوں کی چیز ہے، ان میں کسی نہ کسی طرح سے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کس کو بولتے ہیں؟
مال کا ایک معتدبی حصہ جو شریعت کی طرف سے لازم ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، وہ دوسروں کو ہم دے ڈالتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم تربوز خرید کر لاتے ہیں، کلنگڑا جس کو بولتے ہیں۔ اب جب اس کو چھیلتے ہیں تو اگر ہم 2 کلو لائے تھے تو 1 کلو سے کچھ ہی زیادہ بس نکلتا ہے، باقی کہاں چلا گیا؟ وہ زکوٰۃ میں نکل گیا۔ اس کو آرام سے نکال دیتے ہیں، اس کی طرف دماغ ہمارا جاتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں ضائع ہو گیا، اور دکان والے سے جا کر لڑتے بھی نہیں ہے کہ اتنا موٹا چھلکا آخر کیوں۔ اسی طریقے سے آپ کیلا لاتے ہیں، اس کا چھلکا بڑے شوق سے اتارتے ہیں، آپ اس کو بھی کاؤنٹ کیجئے تو وہ بھی 2.5-3% ہی ہوتا ہے گودے کا، اس کو آرام سے پھینک دیتے ہیں، کیوں؟ وہ زائد ہے، کام کی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی کھاتا ہے تو کہتے ہیں یہ گندا ہے، اس کو مت کھائیے، حالانکہ اسی نے تو حفاظت کی ہوئی تھی مال کی، لیکن اس کو ہم پھینک دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ صاف ستھری چیز نکل کر باہر آ جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم اپنی زکوٰۃ کا ایک متعین حصہ باہر نکال دیتے ہیں، غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں، جو قیمتی مال ہے ہمارا وہ ہمارے پاس بچ جاتا ہے۔ اگر اس کو نہیں نکالیں گے، کیلے کو چھلکے کے ساتھ پڑا رہنے دے دیں گے تو اوپر کا بھی حصہ خراب ہوگا اور کیلے کے اندر کا بھی حصہ خراب ہوگا۔ اور بہت سارے فروٹس ہیں، آپ غور کیجئے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ زائد حصہ نکلتا ہے اور ہم اس کو پھینکتے ہیں۔ تو شریعت کا یہ جو حکم ہے زکوٰۃ کا، یہ بھی بڑا اہم ہے، اس کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں خاص طور سے اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ بہت سارے ہمارے احباب ہیں جن کی رمضان ہی میں زکوٰۃ دینے کی ترتیب ہوتی ہے، اور رمضان میں چونکہ ہر ایک صدقے کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی 70 فریضے کی ادائیگی کے برابر ہو جاتی ہے، اس لیے رمضان میں خاص طور سے زکوٰۃ کے مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان تمام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ پھر کس کو خوش کر رہے ہیں ہم لوگ؟ پھر کس کی رضامندی کے لیے سجدے ہو رہے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ناراض ہیں اور اتنے مشفق ہونے کے باوجود بھی وہ لعنت کر سکتے ہیں تو پھر کتنی ناراضگی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر ایک تو نقصان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے، لعنت ہے، اور ایک اس سے آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جنہوں نے چھوٹے چھوٹے آگے پیچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ بہت بدبودار گھاس چر رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور یہ ان کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظلم کی وجہ سے نہیں، نعوذ باللہ، یہ خود ان کے اپنے اوپر ظلم کی وجہ سے ہے کہ تمام فرامین ان تک پہنچے تھے لیکن یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی، الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کردہ نعمتوں پر یعنی مال دولت پر بخل کرتے ہیں، ان کو خرچ نہیں کرتے، تو سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان تمام مال دولت کے ذخیرے کو جمع کر کے توق بنا کے گردن میں ڈال دیا جائے گا، یہ لے اپنا مال اور اسی کو لے کر گھومتا رہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک گنجا سانپ جس کے سر پر 2 چوٹیاں ٹائپ کی ہوں گی، اس کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کاٹے گا اور کہے گا انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، لے کر لے مجھے استعمال۔ تو اتنی ساری وعیدیں احادیث میں آئی ہیں، اور کلام پاک کی آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو اس تفصیلی سورۃ توبہ میں تفصیلی آیت ہے،
جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اس تمام مال و دولت کو پگھالا جائے گا آگ میں، اور پھر ان کے جبڑوں کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کی دونوں جانبوں کو اس میں تپایا جائے گا اور اس میں داغ دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جس سے تم بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی عقیدت رکھتے تھے، یہ لو آج اس کو لے کے نہیں جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعیدیں، لیکن یہ وعیدیں یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہے تو اب تمام لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، نہیں۔ جہاں پر بھی مال نہ خرچ کرنے پر عذاب کی وعید ہے، وہ مال واجب پر نہ ادا نہ کرنے کی وعید ہے۔ جیسے زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے، والدین پر خرچ کرنا تھا نہیں کر رہا ہے، بھائی کو سہارا دینا تھا نہیں دے رہا ہے، رشتہ داروں پر، ایسے رشتہ دار جن پر خرچ کرنا اس کے لیے ضروری تھا نہیں کر رہا ہے، ان پر نہ خرچ کرنے کے بارے میں وعیدیں ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں بالکل کوتاہی نہ کریں۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مال کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اسی طرح دل کو بھی پاک اور صاف کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو انسان سال بھر میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت اس طرح سے نہیں ابھی پیوست ہوئی جس طرح کی محبت پر جہنم کی وعیدیں ہیں۔ تو گویا کہ یہ کنجوس نہیں ہے، شریعت کے احکام کو ماننے کا اس میں جذبہ ہے، اطاعت کرنا کا اس کے اندر جذبہ ہے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ زکوٰۃ تو ادا کر دیں گے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کب ادا کریں، پھر ایک یہ ہے کہ کتنا ادا کریں، پھر ایک یہ ہے کہ کس کو ادا کریں، اور پھر ایک یہ ہو جاتا ہے کہ کن کن مال پر ادا کریں۔ تو کتنی ادا کریں، یہ تو آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ اگر مال ہے اس کا 2.5% ہے، کتنا بھی مال ہو، کتنی بھی دولت ہو، پورے مال کو ملا کر سب کی ویلیو مکس کر کے 2.5% ہے۔ اگر کوئی عورت ہے، اس کے پاس ایک بھی روپیہ نہیں ہے لیکن سونا بہت ہے، منہ دکھائی میں اس کو 2 تولہ مل گیا تھا، شوہر نے گفٹ کر دیا تھا اس کو 2.5 تولہ، اسی طریقے سے اپنے مائکے گئی تھی، وہاں سے اس کو 3 تولہ مل گیا تھا۔ ایسی عورت جس کے پاس ایک بھی روپیہ نہ ہو، اس زمانے میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر مان لیجیے ایسی کوئی عورت ہے جس کے پاس صرف سونا ہے، یا ایسا کوئی مرد ہے جس کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں، تو پھر وہ 7.5 تولہ ہونا چاہیے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا 10-20 ہزار کیش بھی ہے، تو پھر تمام کو ہم 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر شمار کر کے سب پر 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ 2 تولہ سونا ہے، اسی طریقے سے 2.5 تولہ چاندی ہے، 20 ہزار کیش ہے، تو اب یہ دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے۔ اگر اتنا مال ہو رہا ہے، اتنی قیمت اس کی بن رہی ہے تو زکوٰۃ لازم ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ کے سلسلے میں چاندی کو معیار بنایا گیا، کیونکہ چاندی کے نصاب جلدی انسان جمع کر لیتا ہے اور اس میں غریبوں کی بھی رعایت ہوتی ہے، تو غریبوں کا فائدہ اور غریبوں کا بھلا کرنے کے لیے شریعت نے چاندی کے نصاب کو پہلے رکھا، مقدم رکھا، کہ اگر 1 تولہ بھی چاندی ہے تو اب چاندی کے ذریعے سے حساب لگا لو، بات ختم۔ اب کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ سونے کا ایک ٹکڑا توڑ کر ہم زکوٰۃ میں ادا کریں گے، نہیں، وہ ضروری نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ادا کون کرے گا، مرد ادا کرے یا پھر عورت ادا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے پاس ہے وہی ادا کرے۔ عورت کے پاس اگر خزانہ ہے تو مرد پر زکوٰۃ واجب نہیں، عورت پر ہی واجب ہے، وہی ادا کرے گی۔ ہاں اگر اس کی طرف سے اس کا شوہر ادا کر دیتا ہے، اچھی بونڈنگ دونوں میں ہے، جیسے ہمارے ہندوستان میں عام طور پر عورتیں صرف جمع کرنے کا بینک ہوتی ہیں اور نکالنے کا بینک ان کے یہاں نہیں ہوتا، تو پھر مرد بھی ادا کرے تو چلتا ہے، لیکن ضروری اور لازم مرد کے اوپر نہیں ہے۔ اگر عورت بھی ویل سیٹلڈ ہے
عورت کے پاس بھی خزانہ ہے، کیش ہے، تو پھر عورت ہی کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پھر زکوٰۃ کس کو دیں؟ تو کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مصارف کو بیان فرمایا، 8 مصارف کو بیان فرمایا۔ انما الصدقات للفقراء، فقراء کو دیجئے، والمساکین، اور مسکین کو دیجئے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو 2 روٹی صبح 2 روٹی شام کھا سکتا ہو لیکن جمع رکھنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، تو دونوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو آتے ہیں ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے دی جا سکتی ہے۔ ان کی تنخواہ، ان کی سیلری، وہ شریعت کے لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں لوگوں سے، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، کوئی ایسا ہے نان مسلم ہے، ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، زیادہ سیٹ نہیں ہے، کاروبار بھی ابھی اس کا ڈھیلا ڈھالا ہے، اور نعوذ باللہ اس کے پھر جانے کا بھی اندیشہ ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، اسی طریقے سے کوئی مقروض ہے، ہم کو پتہ ہے کہ اس کے ذمہ قرض ہے، اس کو دیجیے۔ یہ ہے اصل زکوٰۃ کے مصارف، اس کو دیجیے تاکہ وہ اپنے قرض سے راحت پائے۔ اسی طریقے سے کوئی مسافر ہے، اپنے گھر پر چاہے وہ کتنا بھی بڑا سیٹ ہے، لیکن سفر میں جب انسان چلتا ہے تو بہت سارے اسباب ساتھ لے کر نہیں چلتا، وہ فقیروں کی طرح ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی زکوٰۃ لے لے، زیادہ ایٹیٹیوڈ نہ دکھائے، اگر ضرورت ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصارف بیان کیے ہیں، فقراء ہے، مساکین ہے، اور اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت زیادہ تحقیق اور تفتیش ہم کر بھی نہیں سکتے، اور بہت زیادہ تحقیق اور تفتیش ہو بھی نہیں سکتی۔ اب معتبر ذرائع سے اگر کسی کے حقدار ہونے کی اطلاع ملتی ہے تو بس اس کو زکوٰۃ ادا کر دی جائے، آپ ذمے سے بری ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2-4 مسائل اور بھی سن لیجئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے پیسے بینک میں رکھے رہتے ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے؟ بالکل ہے، وہ تو آپ کی پونجی ہے، جب چاہے آپ ان کو نکال سکتے ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے۔ پھر کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایڈوانس پے کیا ہوا ہے اپنے مکان اونر کو، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ تو یاد رکھیے وہ تبرع اور احسان ہوتا ہے، وہ یقین دلانے کے لیے جمع کی گئی ایک رقم ہوتی ہے، اس پر آپ ہی زکوٰۃ دیں گے اور آپ ہی پر اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ لیکن بس اتنی بات ضرور ہے کہ ابھی دینا واجب نہیں، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے 2 کنڈیشن ہیں، مال ہمارے پاس ہو، ہمارے قبضے میں ہو، ہماری مٹھی میں ہو، اور ہم اس کے مالک بھی ہوں۔ تو یہاں پر ہم مالک تو ہیں اس مال کے، لیکن ہماری مٹھی میں نہیں، وہ تو آنر کے پاس ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب تو ہے، لیکن جب آنر واپس اس کو کرے گا سال کے بعد، 2 سال کے بعد، تب اگر ادا کرے تو تب بھی چلے گا، لیکن اگر یہ احتیاطاً ابھی بھی ادا کر دیتا ہے تب بھی کافی ہو جائے گی۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ رقم ایسی ہے جو ہم نے اعتماد کے طور پر رکھی ہوئی ہے گروی میں، کوئی سامان لیا تھا، پیسے اتنے نہیں تھے، اب کوئی سامان ہم نے اپنا دوسرا گروی رکھ دیا، زیورات گروی رکھ دیے، چاندی گروی رکھ دیے، تو اب اس کی زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی یہ جاننا چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ کسی پر بھی واجب نہیں۔ جس کے پاس وہ امانت رکھی ہوئی ہے اس پر تو اس لیے واجب نہیں کہ وہ اس کا مالک نہیں، قبضہ تو ہے لیکن مالک نہیں، اور جس نے رکھی تھی وہ مالک تو ہے لیکن اس کا قبضہ نہیں، تو دونوں کنڈیشن جب ایک ساتھ ملیں گی، قبضہ بھی ہوگا اور ملکیت بھی ہوگی، آنرشپ بھی ہوگی، تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ادروائز زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب ہماری بلڈنگ ہے، ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے جو ہم نے رینٹ پر دے رکھی ہے؟ تو ان سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے، جو رینٹ ہمیں موصول ہو رہا ہے، اس رینٹ پر زکوٰۃ ہے، صرف اس رینٹ پر زکوٰۃ ہے، بلڈنگ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے تجارت کی نیت سے اگر کوئی پلاٹ خرید لیا کہ ہم اس کو ایز اٹ از بیچ دیں گے، اس میں نہ کوئی بلڈنگ بنانی ہے، اور اگر بلڈنگ ہے نہ اس کو رینٹ پر دینا ہے، اب زکوٰۃ کا نمبر آ گیا۔ اب چونکہ ہم نے اس کو تجارت کے لیے خریدا ہے، اب اس کی پوری قیمت پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔
اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس 2-2 4-4 گاڑیاں ہیں لیکن سب کبھی نہ کبھی استعمال میں آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے 2 ویلر ہیں، 2-3 ہیں لیکن وہ تینوں استعمال میں آ رہی ہیں. اسی طرح سے گھر کا ایسا سامان ہے جو کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے لیکن استعمال ہوتا ہے، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں اور ضرورت کی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. شریعت نے اتنا بھی زیادہ نقصان انسان کے کھاتے میں نہیں رکھا. زکوٰۃ صرف اس پر واجب ہوتی ہے جس کی ویلیو میں آئے دن اضافہ ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کہ جس کی ویلیو گھٹتی ہے. کل میں بیان میں یہی بات کہہ رہا تھا خواتین کے اجتماع میں کہ اگر کسی کے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑی ہے، آج خرید کر لائے ہیں، تو ایک ہی مہینے میں اس کی قیمت میں بھاری گراوٹ آ جائے گی. اور سونا ہے، چاندی ہے، آپ ان دونوں کو خرید کر لاتے ہیں تو 10 سال کے بعد بیچیں گے تو اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. تو یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑ گئی، وہ بیعت ہونے کے لیے آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اب تک تو نہیں نکالی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ روز محشر تمہارے ہاتھوں میں ان کنگن کی جگہ پر آگ کے کنگن پہنا دے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھلا ایسا کون چاہے گا، کہ اگر ایسا نہیں چاہتی ہے تو پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. تو اسی لیے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور پھر زکوٰۃ کے بہت سارے ڈھیروں مسائل ہیں. پھر پرسنلی اگر کسی کے دماغ میں کوئی بات آتی ہے یا اسی طرح سے کوئی ایسا مسئلہ کسی کو معلوم کرنا ہے جو یہاں ہماری ڈسکشن میں نہیں آ سکا، وہ پرسنلی معلوم کر سکتا ہے، الگ سے معلوم کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.